بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ چوتھے پارے کا آخری حصہ اور سورۃ نساء۔ چوتھے پارے کے آخری حصے میں سورۃ نساء کا آغاز ہوتا ہے اور چوتھے پارے کو شروع سے آل عمران کا جو اختتام ہے وہ مکمل ہو چکا۔ سورۃ نساء مدنی سورت ہے، آیت 176 ہے۔ اس میں 9 پیراگراف سے آپ باتوں کو سمجھیں گے۔ زمانہ نزول سورۃ نساء جنگ احد یعنی کہ شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئے، یعنی کچھ حصہ آگے پیچھے اس طرح نازل ہوئی۔ جب احد کی شکست کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسئلے بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے، تو اس سے متعلق سارے احکام اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں بتا دیے، اور منافقین کی جو ہیں ہمتیں بڑھ گئی تھی تو ان کو بھی سورۃ نساء میں واضح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اس کا مرکزی مضمون جو ہے ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچا کر خالص توحید کے ساتھ خاندان ان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اس میں دیتا ہے۔ تو پیراگراف 1 میں یہاں دیکھیں گے حسن معاشرہ کے احکام۔ یہ کیا ہے؟ آغاز ہوتا ہے اس کا سورۃ نساء میں۔ یہ دیکھیں، یہ جو لفظ نساء ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے نا، یہ عورتوں کے متعلق صورت ہے۔ قرآن مجید میں مردوں کے نام سے الرجال کا کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ تو صورت کی ابتدا تقوی سے، اپنے اوپر تقوی لازم کر لینا چاہیے۔ ابتدائی آیت نمبر 1 جو ہے اس میں دیکھیں تقوی کی بات، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ابھارا ہے، اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لینا چاہیے۔ تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ تقوی ہوگا تو پھر عورتیں، یتیموں، مسکینوں اور غرض ہر ایک کے حقوق ملیں گے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک وقت ضرورت جو ہے، لیکن عدل کی شرط اس کے اندر موجود ہے۔ اس پارے میں جو حصہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ ابتدائی حصے کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا جو بتایا ہے کہ دیکھو یتیموں کا حق ان کے مال کے حوالے، پھر تعدید ازواج، ایک مرد ایک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرط ادائیگی حقوق، پھر میراث کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔ میراث اللہ تعالیٰ نے اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے قید کے جو ہے ساتھ کی پہلی وصیت کی ادائیگی کی جائے۔ پھر محرم عورتیں کون کون ہیں؟ مائیں، بیٹیاں، بہن، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں، یہ سب جو ہے محرم میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور جاہلیت ہو یا آج کا، عورت کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ آپ کو سننے میں بڑی عجیب محسوس ہوتی ہوگی، آج سے تو عورتوں کو حق پورا ملتا ہے، نہیں، بلکہ ہر طرح سے انہیں جو ہے حقوق کی ادائیگی، اسلام جتنا حق انہیں دیتا ہے اتنا غیر مذہبوں میں نہیں دیتا۔ عورتوں کو وراثت میں آدھا کیوں ملتا ہے؟ عورت پر نان نفقہ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اس کو شادی کے وقت مزید مہر بھی ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اس پر شوہر بھی خرچ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء بتاتے ہیں۔ پھر مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے خرچ کرنے کی، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، وہ جو خرچ کریں وہ یا صدقہ کریں، یہ سب جو ہے
اس کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ عورت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اس کی حکمت تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ اس کی حکمت تم نہیں جانتے، جسے وہ سارے حالات جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیتوں میں وراثت کی تقسیم قرض ادا کرنے اور وصیت کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور قرض ادا کر دیا جائے، وصیت ایک تہائی مال پر کی جائے، وراثت کے حقوق میں وصیت نہیں ہوتی۔ یہ آیتیں جو ہے آیت نمبر 12، 13، 14 اس کی وضاحتیں ہیں۔ اس آیت میں زنا کے لیے لفظ فحشا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ کھلی برائی ہے۔ جہالت کیا ہوتی ہے یہ اگلی آیتوں میں ملتا ہے۔ انجام سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرنا، انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی کچھ باتیں، جو توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ توبہ قبول نہ ہونے کے اوقات ذرا بتا دیتے ہیں۔ نزا کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوگی، جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگے تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر بیماری وغیرہ میں توبہ کرے تو پھر توبہ ہو جائے گی، لیکن جو ہے نزا کی حالت میں کہ بالکل موت کے 2-4 سیکنڈ پہلے اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ قیامت کے منظر پہ بتایا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں دور جاہلیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر عورت کو اس کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ کبھی اس کے بیٹے سے اس کی شادی کرا دی جاتی تھی، بیٹا جو ہے اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے ویسے، یا پھر ویسے ہی اسے روک لیتے تھے، اسے منع کیا جاتا تھا، یعنی کہ باہر نکلنے اور اسے ایک آزادانہ زندگی جینے سے اسے روک دیا جاتا تھا۔ ایسا تھا دور جاہلیت کا ایک منظر۔ ٹھیک ہے، زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، عورتوں کی عزت، عصمت اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں ابھار کر بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلی باتیں کیا ہیں؟ کوئی بات، کوئی فیصلہ، سفر، شوہر یا پھر بیوی، سسرال، جائیداد، کوئی خریدی ہوئی یا پھر ہر چیز میں پسند ناپسند کے فیصلے ہر ایک کا حق بنتا ہے نا، کہ یہ جو ہے میرے پسند کی ہو کہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی، تو اس طرح اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات بہت کوششوں کے باوجود اصلاح نہیں کر پاتا تو صبر، انسان جو ہے ایک تو برداشت کے بعد صبر کا پہلو وہ آ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ بہت ایسے مشکل وقت گزارتے ہیں اور آپ کو آپ کے اوقات یاد دلائے جاتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے تنگی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغی دی، آپ کتنے برداشت کے مالک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح، مثلاً کوئی اولاد تنگ کرتی ہے تو کوئی جو ہے اپنے گناہ یاد کرتا ہے تو یعنی کہ تنگی محسوس کرتا ہے، پھر والدین سے معافی مانگنا ایک انسان پر بہت ہی مشکل مراحل جو ہیں انسان پر گزرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرتا ہے تو صدقہ خیرات خوش دلی سے کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ہے ذرا تنگی کر دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ان کی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، خیر الکم، خیر الکم کا لفظ اس میں بار بار مجھے اور آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ دیکھنا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس میں نازل فرمائے ہیں، جو احکام بتائے ہیں، وہ تمہارے اصل میں مغفرت کے ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلی باتیں کیا ہیں کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا کیا آتا ہے، یہ باتیں اس میں وضاحت ہوئی ہیں۔ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، نہ نفقہ دیں، مہر ادا کریں، منہ بسور کر نہ رکھیں، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے
ایسا بہیو نہ کریں جس سے اس کا موڈ آف ہو، ٹھیک ہے۔ باتوں میں اپنائیت اختیار کریں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بیوی یعنی کہ ایک سے زائد بیوی ہو تو پھر ساری بیویوں کو ایک جیسے حقوق دینے ہیں، لیکن ایک ہی بیوی ہو پھر اس بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی میں محرم اور نامحرم کے رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے۔ جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، یہ حقوق میں سے آتے ہیں۔ جو خود پہنے اور اس کو بھی ویسے ہی پہنائے، پھر چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دیں، کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر گھر سے نہ نکالیں، گھر سے نہ نکالیں، یعنی کہ انبن ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوتا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ان کے بہترین بھی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب بیوی کو چھوڑ رہے ہو تو تحفے، تحائف اور مال دیا جائے، اور جو دیا جاتا ہے اس کو نہ لیں، یعنی کہ پہلے سے انہوں نے جو دے دیا ہے اس کو نہ لیں۔ جب خوشحالی کے اوقات میں بیوی کو جو چیزیں دی گئی ہیں، اگر انبن کی وجہ سے بیوی کو چھوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ جہاں طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ناراضگی میں ہر دی ہوئی چیز کو واپس لیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ملکت ایمانکم سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آتی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے جو ہے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفتاً دینا چاہے تو پھر تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی مرد کی حالت کو سمجھتے ہوئے اگر وہ معاف کر دیں یا پھر کوئی ایسی چھوٹی چیز جو تحفتاً میں لینا چاہتی ہیں تو پھر یہ بھی چل سکتا ہے۔ مرد کے مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت مرد اور عورت دونوں کے کو ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر مرد کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی سے دل بھر گیا تو اسے چھوڑ دو، پھر دوسرا کر لو یا پھر تیسرا کر لو۔ پھر اگلی باتیں کیا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلق قائم کیا جائے۔ پھر نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے۔ کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے۔ تو اتنی اہم بات، تو یہاں ان باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دین، آدھا دین، شادی شدہ زندگی ایک آدھا دین ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں یہاں لوڈیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی یعنی کہ غلام پر اعتراضات ہوتا ہے۔ اسلام نے غلامی کو اکثر ختم نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہوگی۔ آج ایسی کوئی چیز اب نہیں پائی جاتی، لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے کہ غلام اگر ہے تو پھر غلام کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا برتاؤ ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار ہو۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے دی گئی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے۔ جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے، یعنی کہ پکڑ کر ان کو لایا جاتا تھا، انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دن اور آخری لمحے میں بھی لونڈی غلام کے حقوق کی باتیں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو اس کے درمیان یعنی کہ پیراگراف 1 میں حسن معاشرہ کے احکام میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔
फिर अगली आयतों में जो है अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें दिए हैं इनमें बज़ाहिर कुछ पाबंदियां भी हमें महसूस होती हैं, लेकिन ये पाबंदियां दरअसल आसानियां लाती हैं। ये आयत नंबर 28 में मिलेगा, क्योंकि बहुत सी आज़ादियां इंसान के लिए मुश्किलात पैदा कर देती हैं। तो अल्लाह ताला के अहकाम जहाँ कहीं भी हमें हमें लगता है या फिर हमें खटकता है कि ये गलत है या फिर ये बहुत ज्यादा सख्ती की बात है, असल में इसमें एक खैर होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है। फिर अ, जिंदगी की कदर बताई गई है कि जिंदगी की कीमत पहचाने, इसी जिंदगी की कदर कीजिए। ये वक्त कमाने का है, क्या नेकी कमाने का, आखिरत बनाने का है। इसमें मुश्किलात आती हैं तो इसमें मायूस ना हो और अपने आप को खत्म ना करें, क्योंकि अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाएंगे तो फिर किधर जाएंगे, ये है ना। तो असल में जिंदगी हमें जो मिली है ये नेकियों के कमाने के लिए एक गनीमत है, ठीक है, अल्लाह को राजी करने के लिए एक मुख्तसर सा वक्त है। फिर अगली आयतों में हम देखते हैं कि आयत नंबर 31 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कबीरा गुनाहों से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हर वो गुनाह कबीरा है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की वईद या फिर लानत या फिर गजब की वईद पर खत्म किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कबीरा गुनाह का जिक्र किया है। अल्लाह के साथ शिर्क, ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है जिसकी माफी नहीं होती। वालिदैन की नाफरमानी, ये भी कबीरा गुनाह में से आते हैं। झूठी गवाही, आप जो है अगर किसी के बारे में झूठी गवाही देते हैं तो फिर ये भी जो है कबीरा गुनाहों में से है। मुसलसल उसी की तकरार करते रहना, हत्ता के उस बात को सच साबित करने के लिए लगे रहना, ठीक है। यहाँ तक कि सहाबा डर गए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन बातों का जिक्र किया तो कहीं उनसे गफलत में किसी बात की झूठी गवाही तो नहीं हो गई, ठीक है। और एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हिलाकत खैज गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, यार ऐ अल्लाह के रसूल वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, जादू करना, किसी को कत्ल करना जिसे अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है मगर हक के साथ जायज है। ये क्या है? खून का बदला खून, इसलिए जायज बताया है। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल हड़प करना। नंबर 6, लड़ाई के दिन पीठ फेर कर भागना, इनके जंग के मैदान में। नंबर 7, पाक दामन वाली भूली भाली खवातीन पर जिना की तोहमत लगाना, ठीक है। मासूम खवा जो औरतें होती हैं उनके उन पर जो है तोहमतें लगाना, जिना की तोहमतें लगाना, ये कबीरा गुनाहों में से है, ठीक है। तो 7 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। याद रखें, तौहीद उस वक्त तक फायदा देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त फायदा देती है जब हम कबायर से बचेंगे, यानी कि जो कबायर गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इन आयतों में जो हदीस में बताए हैं, इससे जब बचेंगे तभी हमारा ईमान होगा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह तभी फायदा देगी, ठीक है। तो इसमें इस पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा क्या है कि उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने मर्द को खवाम क्यों बनाया, इसको कमाने की जिम्मेदारी क्यों दी है, बीवी पर खर्च करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, ये क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ही जानता है ना कि मर्द को अल्लाह ने बनाया तो फिर औरत को भी अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह ताला मर्द के सिर्फ और औरत के सिर्फ को बखूबी जानता है। मर्द हर हाल में, हर मौसम में, हर एतबार से जो है अपने माशरे में वो सरवाइव कर सकता है। जैसे भी उसे काम दिया जाए, जैसे भी उसे मेहनत करनी है, जैसे भी उसे मेहनत मजदूरी करनी है, वो कर सकता है। लेकिन औरत उसके बनिस्बत ये काम नहीं कर सकती, क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। औरत जो है कमजोर होती है, फिर औरत के दूसरे इश्यूज होते हैं। औरत जो है बच्चे पैदा करना, बच्चों की जिम्मेदारी है, फिर एक बालिग औरत जिसके हर माह की जो है एक रुकावट बनती है जिसमें वो कमजोर होती है। इस तरह की हर चीजें अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च और सर्वे करने के बाद पता चला कि अल्लाह ताला के ये हुक्म असल में
सही है, जिसमें इंसान आज के दौर के लोग ये यूं कहते हैं कि शाना बशाना मर्द और औरत एक साथ चलेंगे, लेकिन इस बात को अल्लाह ताला की इन आयतों के साथ रख के जायजा लेने से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सच कहा। ठीक है। फिर इस्लाह के लिए नसीहत पहले देखो कि अल्लाह ताला ने बताया कि अब इन आयतों पर गौर करो ताकि तुम अल्लाह ताला के अजाब से बच जाओ। फिर अल्लाह ताला ने औरतों की सिर्फ हुकूक की जिक्र नहीं की, औरतों की बड़ाई और खूबी किस चीज में है, इताअत गुजारी। फिर नुशूज़ हुन्ना, नुशूज का यहाँ माने यानी कि आम छोटी मोटी नाफरमानियां नहीं, बल्कि नुशूज किसी औरत का अपने शौहर से बेवफाई करना। इन और इन बातों को भी अल्लाह ताला ने इन आयतों में रखा है। अपने शौहर के बजाय किसी और की तरफ रागिब होना, ये भी है नुशूजा होना में। नुशूज के नुकसान, घर टूटना, घर में फसाद होना, आइंदा नस्ल मुतासिर हो सकती है। लिहाजा इस मामले को ऐसे ही छोड़ना नहीं छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि इसकी इस्लाह करनी चाहिए। इस्लाह के लिए क्या है पहला स्टेप ये है कि नसीहत करो। दूसरा स्टेप क्या है? बिस्तर अलग करो। फिर भी ना माने तो उनको हल्की सी एक मार मारो। ठीक है, हल्की सी, और वो भी चेहरे पे नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे ये कहा कि जैसे कि एक मिसवाक जो होता है ना, हाँ, ये जो है तुम्हारे मारने की चीज हो सकती। इस मार का मकसद औरत को एहसास दिलाना और दुरुस्त रास्ते पर लाना होता है। ये एहसास दिलाना है कि एक अपनी इज्जत और अपनी नस्लों की हिफाजत करने वाली औरत हो तुम। ठीक है, ये एहसास दिलाना मकसद है। ठीक है। तो यहाँ औरतों के हुकूक पर जितनी बातें की गई, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने नाफरमान औरतों के बारे में भी इन आयतों में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी। ठीक है। तो अगली आयतों को देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है, आयत नंबर 44 टू 57, जिसमें अहले किताब को दावत इस्लाम। इसमें क्या है जी? हम्म, यहाँ यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप दुश्मनों की तरफ से परेशान ना हो। अल्लाह ताला, यानी कि दुश्मन उस वक्त कौन थे? दुश्मन अहले किताब में से थे, है ना, जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार देते थे। हालांकि वो उनकी किताबों को खूब जानते थे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र और हाल हुलिये का जिक्र, हर चीज उनके अंदर, उनकी किताब के अंदर मौजूद था। फिर भी वो रसूल को मानने से इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको तसल्ली दी जा रही है, अपने दुश्मनों की तरफ से परेशान ना हो। अल्लाह आपके माबे की जिम्मेदारी लेगा, जिस चीज के साथ चाहेगा आपको फायदा देगा। अल्लाह ताला की दोस्ती और उसकी मदद अपने लिए काफी समझें। बस ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तवक्कुल हर मोमिन के लिए काफी है, क्योंकि बाज औकात इंसान बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरे लोग गलत फहमी का यानी कि शिकार होकर मुखालिफ पर उतर आते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इस वजह से दीन के काम में इंसान जो है बददिल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल है। अगर हम भी उस उस मकसद को लेकर आगे काम करने निकलेंगे तो इन सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इन बातों में बताते हैं कि अल्लाह ताला काफी है, हस्बुल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला काफी है। फिर अगली आयतों में है, यहूद बज़ाहिर अल्लाह के हुक्म को गौर से सुनते, मगर दिल में या आहिस्तगी से कहते कि सुन लिया, पर मानना नहीं है हमें। आज के मुसलमान का भी यही हाल है। वो अल्लाह के हुक्म को सुन तो लेते हैं, फिर कहते हैं कि आज के दौर में इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। चाहे जुबान से कहेंगे या फिर दिल में ये बात समझेंगे। इन आयतों को अल्लाह ताला ने इस दूसरे पैराग्राफ में बताया है। क़यामत के दिन देखें, इसमें क्या लिखा है कि कहीं कोई हुक्म कितना भी मुश्किल लगे, अल्लाह ताला की मदद हमें मिल जाती है जब हम इरादा करते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसे तो पूरा करना ही है। कहें या अल्लाह, मैंने सुन लिया, अमल करूंगा या फिर अमल करूंगी, तू मुझे तौफीक दे, तू मेरे मेरे लिए आसान कर दे, मेरे काम आसान कर दे। ये कहना ही इस जमाने के लिए, आज के लिए, यानी कि काफी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद गैबी तौर पर आती है। क़यामत के दिन कोई
اور کتاب نہیں آنے والی ہے، کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہر مشکل، ہر چیز یعنی کہ ہمیں اسوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان بھی، اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج کے دور کی اپنی کچھ مشکلات ہیں تو پھر اس دور کی کچھ مشکلات تھی، آج کے دور کی کچھ آسانیاں ہیں تو اس دور کی کچھ آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انا مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اسی لیے سمعنا و اطعنا کہنا جو صحابہ نے کہا، لیکن منافق کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ 2 پیراگراف مکمل ہوئے، انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے 5ویں پارے کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا پورا سورہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اگلی نشست میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عورتیں اپنے حقوق کو جانیں، اتنی علم اللہ تعالیٰ انہیں دے دیں، اور اپنی ذمہ داری کو بھی پوری طرح نبھانے کی وہ کوشش کریں، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی نسلوں کی حفاظت کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے مردوں کو بھی یہ توفیق دے جس میں وہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کریں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔